بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے مراد حضرات صحابہ کرام تھے کہ پیارے پیغمبر کے سچے ساتھی صحابہ کرام، جن کو اللہ نے چن چن کر آپ کا ساتھی بنایا، آپ کا قرب نصیب کیا، اور پھر انہی کو معیار حق بنایا، نمونہ کے طور پر ان کو بنایا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے وہ پکے دل دماغ ہر اعتبار سے مسلمان ہوئے ہیں، خالص مسلمان ہوئے ہیں، تم بھی ویسے بن جاؤ۔ تو وہ منافق لوگ کیا کہتے تھے؟ خود کو کہتے تھے، یا جب کافروں سے ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کی توہین برداشت نہ کی، اور پیارے پیغمبر کے صحابہ پر یہ لفظ استعمال کرنے والوں کو اللہ نے واپسی وہی جواب دے دیا۔ الا انہم ہم السفہاء، خبردار سن لو، یہ خود بے وقوف ہیں، یہ خود پاگل ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن ولیکن لا یعلمون، ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے، ابھی یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ جو دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے وہ گر جایا کرتا ہے۔ یہ دو کشتیوں کے مسلمانوں سے ملتے تھے تب ان کے ہو جاتے، کافروں سے ملتے تو تب ان کے ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ دو کشتیوں پر کیسے سوار تھے؟ واو زبر وا منے اور اذا منے لقو، لقو میں واو کا معنی وہ سب ہے، لام کاف جو ہے یہ ملاقات سے ہے، تو ملاقات کا معنی ملنا، جب وہ ملتے، جب وہ ملاقات کرتے۔ لقو جب وہ ملتے، جب وہ ملاقات کرتے، الذین وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لا چکے تھے، ایمان لائے۔ یہ کل آپ کو بتایا تھا آمنو اور آمنو کا فرق۔ میم پہ زبر ہوگی تو ایمان لا چکے، میم کے نیچے زیر ہوگی تو اس کا معنی ایمان لے آؤ۔ تو آمنو جو ایمان لا چکے تھے، جب ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے، تو اس کو محاوری ترجمہ آپ سادہ یوں کریں گے، جب وہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے، جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے، قالو، قالو وہ کہتے، وہ بولتے، آمنا، اس میں نون الف نا کا معنی ہم، حمزہ میم نون یہ ایمان سے ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے کہ ہم مسلمان ہو چکے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، واو زبر وا منے اور اذا منے جب جس وقت، خلو، خلو واو کا معنی وہ سب ہو جائے گا، خیلام جو ہے یہ خالی سے ہے، خالی کا معنی تنہا ہونا، خالی ہونا یعنی مسلمانوں سے خالی ہو کر تنہا ملنا، خالی ہوتے تنہا ہوتے، الا منے طرف، جب وہ تنہا ہوتے طرف، شیاطین، شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، تو شیطانوں کی طرف، ہم منے ان کے، یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا اپنے، اپنے شیطانوں کی طرف، جب تنہا ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف، جب تنہا ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس۔ تو شیطانوں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کافر۔ شیطانوں سے مراد شریر لوگ، کافر، وہ کافر ہیں جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے تھے، یا پھر شیطانوں سے مراد وہ ہیں جو ان منافقوں کے سردار تھے، جو ان منافقوں کے بڑے تھے، تو ان سے ملتے یا ظاہری طور پر جو کافر تھے ان کے پاس جاتے۔ قالو تو کہتے، قالو انہوں نے کہا، وہ کہتے، انا، انا میں نون الف نا کا معنی ہم ہے اور انا کا معنی بے شک،
تو انا بے شک ہم، ما مانے ساتھ، میم اور عین زبر ما کا معنی کیا ہے؟ ساتھ، کم مانے تم سب کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے آمنا، ہم مسلمان ہو چکے، اور جب شیطانوں کی طرف جاتے، کافروں کی طرف یا منافقوں کے سرداروں کی طرف، تو ان کو کیا کہتے انا معکم، انا معکم، بے شک ہم، مع ساتھ، کم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کفر میں اور عقیدوں کے غلط ہونے میں، دین کے معاملہ میں، تمام تر چیزوں میں ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسی تمہاری حالت ہے دل کی، ہماری بھی وہی حالت ہے، ہم تم سے الگ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے ظاہری طور پہ کرتے ہیں، اصل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے، خالی ہوتے، یعنی تنہا ہوتے، مسلمانوں سے خالی ہو جاتے، اکیلے شیطان بچ جاتے، تو اس وقت قالو کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کیوں بن جاتے ہو؟ جب تم ہو نہیں مسلمان تو پھر وہاں جا کے کیوں کہتے ہو کہ آمنا، ہم مسلمان ہو گئے؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، انما مانے بے شک، انما سوائے اس کے نہیں، بے شک، اصل بات یہی ہے۔ نحن مانے ہم، نحن کل پڑھا تھا نا، نون الف نا کا معنی بھی ہم، نحن کا معنی بھی ہم، نون الف نا کا معنی، نحن کا معنی ہم، مستہزئون، مستہزئون میں جو ہے یہ درمیان میں دیکھو استہزاء، استہزاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہنسی مذاق کرنا۔ استہزاء کا معنی کیا ہے؟ ہنسی مذاق کرنا۔ تو مستہزئون ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ظاہری موافقت جو ہم مسلمانوں سے جا کر کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آمنا، ہم مسلمان ہو گئے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم واقع میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم تو ان سے جو ہے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو اس طرح کہہ کے بے وقوف بناتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہمارے کام، ہماری باتیں ساری مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ لیکن وہ مسلمان جو ہیں اپنی بے وقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھ کر ہمارے مال پر، اولاد پر جو ہے جہاد نہیں کرتے، ہمارے مال کو مال غنیمت نہیں بناتے، اور جو مال غنیمت کہیں سے لے کر آتے ہیں جہاد کی صورت میں تو ہمیں بھی شریک کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی اولاد سے ہماری اولاد کا نکاح بھی کر دیتے ہیں، ہم ان کے راز کی باتیں بھی ان سے سن کر لے آتے ہیں، اور اس طرح ہم ان کو فریب اور دھوکے میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہم کے جا کے کہتے ہیں مسلمان ہیں، صرف ہم نے ان کو ظاہری طور پر کیا بنایا ہوا ہے؟ بے وقوف، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے جواب دیا، اے پیغمبر اگر ایسے لوگ ہیں بھی صحیح تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی، اللہ تعالی، یستہزئ، یہ وہی استہزاء ہے، اس کا معنی ہنسی مذاق کرنا۔ اللہ تعالی یستہزئ ہنسی کرتا ہے، بہم، بازر بھی منے ساتھ، ہم منے ان کے ساتھ، اللہ تعالی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ تو لوگ ہیں، وہ تو مخلوق ہیں، ان کی مذاق کتنی ہوگی؟ اللہ جو خالق کائنات ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، مکمل پاورفل ہے، وہ جب مذاق کرے گا تو ان کا کچھ بچے گا؟ تو اس لیے اے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یستہزئ بہم،
اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے۔ اللہ نے مومنین کو فرما دیا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سارا معاملہ کرو، منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرو، ان کی جان کی مال کی حفاظت کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرو۔ اس سے منافقین اپنی حماقت سے سمجھ گئے کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی طور پر مسلمان کہہ دینے سے مل جائیں گے، اس وجہ سے وہ بالکل مطمئن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آخری انجام جو ہوتا ہے منافقین کو سخت بلا میں پھنسانے والا ہے، اس کا انجام نہایت خراب ہے۔ تو اب انصاف کیجئے کہ حقیقت میں جو تمسخر ہوا مسلمانوں کا ہوا یا منافقین کا؟ دنیا میں وہ مسلمانوں سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر گئے، لیکن آخرت میں جب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے یا دنیا میں اللہ نے جب ان کے راز کھول دیے تو پھر کچھ بچا تھا ان کے لیے؟ اور اللہ کے مذاق کرنے کا، اللہ کے ہنسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ جو یہ بے وقوفی کر رہے ہیں تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، واو زبر وا منے اور یمدو میں یا کا معنی وہ سے مراد اللہ ہے، اور آگے مدو جو ہے یہ مد سے ہے۔ مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کہتے ہیں نا مد کرو، تو اس مد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظ کو لمبا کرو، لفظ کو لمبا کرو، تو یہاں پہ بھی وہی معنی ہے، یمدو وہ لمبا کرتا ہے، وہ ترقی دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہم ان کو، فی منے میں، فی منے میں، طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی، طغیان کا مطلب شرارت، فساد، خرابی، سرکشی۔ ہم منے ان کی سرکشی میں، وَيَمُدُّ اور ڈھیل دیتا ہے وہ، یا کھینچتا ہے وہ، یا ترقی دیتا ہے وہ، ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون اس حالت میں کہ وہ اوندھے پڑے ہیں۔ یا مہون حالت یہ ہے کہ وہ منہ کے بل گرے ہوئے ہیں۔ حالت کیا ہے کہ وہ یا مہون، ہاں اوندھے پڑے ہوئے ہیں، منہ کے بل گرے ہوئے ہیں۔ جس کا منہ نیچے ہوتا ہے زمین پہ گرا پڑا ہوتا ہے، دیکھا ہے؟ بیچارہ سا بنا پڑا ہوتا ہے۔ تو پھر جب یہ اپنی سرکشی میں اس طرح چل رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہیں، تو یہ عقل کے اندھے ہیں۔ یا مہون یہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، مطلب عقل کے اندھے ہیں، جو دل کے سمجھ لو اندھے ہیں، نہ وہ صحیح بات کو دیکھتے ہیں اور نہ صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک منے وہ سب لوگ، الذین وہ جو کہ وہ جنہوں نے، تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا جنہوں نے، اولئک وہ سب لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا کا معنی کیا ہے؟ خریدنا، اشترا خریدنے کے لیے بے شراء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ہماری اردو کی کتابوں میں، بے شراء، تو وہ شراء یہی ہے۔ اشتروا خریدا انہوں نے،
अज़्ज़लालता गुमराही को, मुनाफकत को, कुफ्र को, जिसका बदला जहन्नम है। बाज़िर भी माने बदले में, बाज़िर भी का माना साथ भी होता है अक्सर, और कहीं कहीं इसका माना होता है बदले। तो यहाँ पे बाज़िर भी बदले में, अलहुदा हिदायत के, रहनुमाई के, सिरात मुस्तकीम के, इस्लाम के, इस्लाम के बदले में जलालत, गुमराही, मुनाफकत, कुफ्र को इन्होंने खरीद लिया। क्या मतलब कि हिदायत को छोड़कर गुमराही को पकड़ लिया, हिदायत को छोड़कर गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। जब गुमराही के रास्ते पर चल पड़े तो गुमराही फायदा देगी नुकसान देगी? नुकसान। तो फमारा बिहत, फा ज़बर फा माने पास, मीम अलिफ मा माने नाफिया है, ना नहीं। राबिहत, राबिहत ये रिबहुन से है। रिब का माना होता है नफा, रिबहुन का माना क्या होता है? फायदा, नफा। बस नहीं, राबिहत नफा दिया, तिजारतुहुम, तिजारत माने तिजारत, हुम माने उनकी, उनकी तिजारत ने। वमा कानू मुहतदीन, वाव ज़बर व माने और, मीम अलिफ मा माने ना नहीं। कानू, कानू माने थे वो, कानू का माना थे वो। मुहतदीन, मुहतदीन ये हिदायत वाले लफ्ज से है, और मुहतदीन का माना हिदायत पाने वाले, रास्ता इख्तियार करने वाले, सीधे रास्ते पर चलने वाले। वमा कानू मुहतदीन, और वो सीधे रास्ते पर चलने वाले नहीं थे। उन्होंने जलालत को खरीद लिया, हिदायत को छोड़ दिया। जब जलालत पर चले तो वो जलालत उनको, ये तिजारत उनको, ये सौदा जो उन्होंने किया है ये उनको फ़ायदा नहीं देगा, और वो राह हिदायत पर भी नहीं आएंगे। यानी मुनाफिकीन ने बज़ाहिर ईमान कबूल किया और दिल में कुफ्र को रखा, जिसकी वजह से आखिरत में ख़राब और दुनिया में ख़वार हुए। कि हक ताला ने अपने कलाम पाक में उनके सारे हालात से प्यारे पैगंबर को और मुसलमानों को इत्तला दे दी। ईमान लाते तो दारैन में, दुनिया में भी आखिरत में सुरखरू होते, खुश होते, कामयाब होते। तो अब उनकी तिजारत ने उनको कोई नफ़ा ना पहुंचाया, ना दुनिया का ना आखिरत का, और वो कुछ ना समझे सिवाय ज़बानी ईमान को। उन्होंने काफ़ी समझा और नफ़ा समझकर अपने आप को खराबी और रुसवाई में डाल दिया। तो अब इन मुनाफिकीन के हालात के मुताबिक आगे मिसालें बयान की जाएंगी, तो वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।